السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد برہان یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیکشن آف اسلام یوٹیوب چینل۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظوں کی جو پہچان ہے، کون سا لفظ کس دکھنے میں کس طرح ہوتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس لہجے میں پڑھتے ہیں، آیا کہ عربی لہجے میں پڑھتے ہیں یا اردو کے جو حرف جس طرح ادا کیے جاتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا۔ آج سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس طرح ادا ہوتا ہے۔ یعنی پچھلے سبق میں ہم نے بھی یہ پڑھا تھا کہ کچھ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ سٹی کی آواز کی طرح زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم یہ پڑھیں گے، پراپر یہ سبق پڑھیں گے ہم کہ کون سا لفظ کس طرح اور کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے مزید جو نوٹیفیکیشن ہیں، مزید جو ویڈیوز ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی دے دیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی سبق میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے سبق کو سٹارٹ کرتے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مخرج کسے کہتے ہیں، حروف کے مخارج۔ ہمارا آج کا سبق ہے حروف مخارج، حروف کے مخارج۔ اب مخرج کیا معنی ہے؟ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے جو لفظ نکلتا ہے اسے اس کا مخرج کہتے ہیں۔ اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اب پڑھتے ہیں کہ کون سے لفظ کس طرح مخرج۔ یہ دیکھیں، یہ جو سیکشن ہے یہ مخرج کے نام ہے، یعنی کون سے حلقی مخرج ہیں، یعنی جو حلق سے ادا ہونے والے ہیں وہ کون سے مخرج ہیں، جو زبان سے ادا ہونے والے ہیں وہ کون سے لفظ ہیں، اسی طرح کون سے لفظ ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیکشن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح کون سے مخرج سے ادا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور اس سیکشن میں ہمیں جو حروف ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اس سیکشن میں ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان حروفوں کو کہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا حروف کے القاب۔ ٹھیک ہے، اور اس سیکشن میں ہمارا جو مین جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ مخارج، یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ ان کا وہ حصہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس حلقی مخرج، یعنی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مخرج ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ۔ ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی جو سینے کے قریب حصہ ہے وہاں سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے۔ وہ جو ہائے ہوتا ہے وہ یہ والا ہا ہوتا ہے، جہاں سے وہ ہائے کی آواز نکلتی ہے وہیں سے یہ ہا کی آواز نکلتی ہے اور حمزہ کی آواز نکلتی ہے، یعنی سینے کے قریب جو حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے عین اور ہا، یہ بھی حلقی مخرج ہیں اور ان کو بھی حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر قربانی کے وقت جو جانور ہوتا ہے اس کو جہاں پر چھری پھیری جاتی ہے وہ حلق کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور وہیں سے یہ عین اور ہا جو ہے یہ ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں عین اور ہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے غین اور خا۔ غین اور خا، ٹھیک ہے، یہ بھی حلقی مخرج میں آتا ہے اور اس کو بھی حروف حلقیہ کہتے ہیں، یعنی حروف حلقیہ کی جو تعداد ہے وہ ہے
6 حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، ٹھیک ہے. اس کا مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے اوپر جو کوے کے قریب حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں جب ہم غسل کے دوران گڑگڑا کرتے ہیں، گڑگڑا تو جو غ کی آواز آتی ہے وہ یہ غین اور خا کی آواز ہی ہوتی ہے. تو یہ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک سیکشن کمپلیٹ ہو گیا حلقی مخرج کا، ٹھیک ہے. آگے ہے لسانی مخرج. کون سے مخرج ہیں؟ لسانی مخرج، ٹھیک ہے. لسانی مخرج میں جو سب سے پہلا مخرج آتا ہے وہ ہے قاف. قاف، ٹھیک ہے، کینچی والا قاف، ٹھیک ہے، جو قاف موٹا ہوتا ہے. حروف مستعلیہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ جو تھا وہ قاف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے حروف، ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ، ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی جر اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں سے زبان باہر نکلتی ہے، گلے کے اندر سے جہاں سے زبان باہر نکلتی ہے وہ کہلاتی ہے زبان کی جر، ٹھیک ہے. وہ زبان کی جر اور تالو کا نرم حصہ، یعنی تالو کے 2 حصے ہیں، ایک ہے سخت حصہ اور ایک ہے نرم حصہ. اور یہ قاف جو ہے یہ حلق کے نرم حصے سے، یعنی زبان کی جر اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو لسانی مخارج میں دوسرا لفظ ہے وہ ہے کاف، ٹھیک ہے. اور یہ بھی حروف لہویہ میں آتا ہے، یعنی حروف لہویہ کی تعداد 2 ہے، قاف اور کاف، ٹھیک ہے. یہ قاف تھا موٹا اور یہ کاف ہے باریک، ٹھیک ہے. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی جر اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، صرف فرق کیا ہے کہ قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ قاف ہر حالات میں موٹا پڑھا جاتا ہے، جبکہ کاف جو ہے یہ ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے لسانی مخارج میں ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر ہے وہ یہ ہے جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے. ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، حروف شجریہ، ٹھیک ہے. یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کے جو درمیان والا حصہ ہے وہ جب تالو کے درمیان والے حصے سے لگتا ہے، اوپر تالو کے درمیان والے حصے سے لگتا ہے تو کون کون سے لفظ نکلتے ہیں؟ جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے. آگے جو ہمارے پاس لسانی مخارج میں جو چوتھا نمبر ہے وہ ہے، چوتھے نمبر پر ہے ضاد. کیا لفظ ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے. ان کو حرف حافیہ کہتے ہیں، اس لفظ کو حرف حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ، زبان کو بل دیا جائے رسی کی طرح اور اوپر کی دھاڑوں کی جڑوں سے جب لگائیں تو تب کیا لفظ نکلتا ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے. زبان کو جب ہم رسی کی طرح گول کر کے دھاڑوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو ضاد لفظ نکلے گا، ٹھیک ہے. آگے ہے ٹھیک ہے. یہ آگے جو لفظ ہے وہ ہے لسانی مخارج کا 5واں نمبر پر جو لفظ آتا ہے وہ ہے لام، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حروف طرفیہ، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ حروف طرفیہ، ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضاحک. ضاحک کہتے ہیں جو ہمارے دانتوں میں نوک والے دانت ہیں، نوک والے جو دانت ہیں ان دانتوں کے ساتھ والے جو دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ضاحک. کیا کہتے ہیں؟ ضاحک. یعنی زبان کا کنارہ، یعنی زبان کا جو اوپر کنارہ ہے وہ جب ضاحک سے ثنایا تک کے مصوروں سے ادا ہوتا ہے، یعنی
दाहिक से लेकर सनाया कहते हैं ये सामने वाले दो दांत, जो हमारे ऊपर और नीचे वाले के जो सामने वाले दो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं सनाया, ठीक है। ऊपर वाले को सनाया उलिया कहते हैं, ठीक है। अब ज़ुबान का किनारा जब दाहिक से लेकर सनाया तक लगे, सनाया तक के मसूरों से लगे, तो तब हमारा लफ्ज़ लाम अदा होता है, ठीक है। आगे जो छठा नंबर पर आता है नून, लिसानी मखारिज के छठे नंबर पर आता है नून, और नून भी जो है हरूफ तरफिया में से आता है, ठीक है। ये कहाँ से अदा होता है? ये अदा होता है ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अनियाब कहते हैं नोक वाले दांत, ठीक है। नोक वाले दांत जो हैं हमारे, उनसे लेकर जब हम सनाया तक के दांतों की जड़ों तक लगाएंगे हम ज़ुबान को, ज़ुबान के किनारे को, तो तब नून अदा होगा, ठीक है। इसी तरह आगे 7वें नंबर पर आता है रा, और रा भी जो है हरूफ तरफिया में है, ठीक है। अब ये कहाँ से अदा होता है? ये होता है ज़ुबान की नोक और मकाबिल के ताल्लुक़ से अदा होता है, यानी जो ताल्लु का सामने वाला हिस्सा है उधर जब ज़ुबान की नोक को लगाएंगे तब लफ्ज़ निकलेगा रा, ठीक है। आगे है 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर हमारे पास है लिसानी मखारिज के 8वें नंबर पर ता, दाल और ता, ठीक है। इनको कहते हैं हरूफ नित्इया, ठीक है। अब ये हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा होते हैं ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ों से अदा होते हैं, यानी ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों की जड़ों से, ऊपर के दांतों की जड़ यानी जड़ों से मुराद जहाँ से दांत बाहर निकलते हैं, वहाँ से जब ज़ुबान को लगाएंगे तब ता दाल ता लगेगा, ठीक है। ता दाल और ता। ता जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, ये मोटा पड़ा जाएगा हर हालत में, और ता जो है ये हर हालत में बारीक पड़ा जाएगा, ठीक है। ये हरूफ मुस्तालिया में नहीं आता, ठीक है। आगे नंबर 9 पर है हमारे पास लिखानी मखारिज में ज़ा, ज़ाल और सा। यहाँ पर भी ज़ा जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, ज़ाल जो है ये बारीक है और नरम अदा किया जाएगा, और सा जो है ये भी नरम अदा किया जाएगा, ठीक है। इनको कहते हैं हरूफ लिसाविया, ठीक है। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा होते हैं ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, ठीक है। ज़ुबान का सिरा यानी ज़ुबान, हमने पीछे वाले मखारिज में पढ़ा ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक से मुराद है बिल्कुल ज़ुबान की नोक, और ज़ुबान के सिरा से मुराद है यानी अगली वाले ज़ुबान का पूरा हिस्सा जो है ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पर जब हम लगाएंगे तो तब जो है लफ्ज़ कौन सा अदा होगा? ज़ा, ज़ाल और सा अदा होगा, ठीक है। इसी तरह हरूफ आगे हमारे पास नंबर 9 नंबर पर है हमारे पास लिसानी मखारिज में सा, ज़ा और सीन। यहाँ पर भी स्वाद जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से, ये भी हर हालत में मोटा पड़ा जाएगा। इनको कहते हैं हरूफ सफरिया, हरूफ सफरिया। ये हमने पीछे सबक में पढ़ा था कि हरूफ सफरिया कहते हैं सीटी वाले हरूफ को, तो ये भी सीटी वाले हरूफ हैं। ये हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? ये हरूफ अदा होते हैं ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, यानी ज़ुबान की नोक को जब हम ऊपर वाले जो दांत हैं उनके जब अंदरूनी किनारे से लगाएंगे दोनों दांतों, यानी ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले जो दांत, जब हम इन चारों के दरमियान में ज़ुबान को लगाएंगे तो तब जो है स्वाद, ज़ा और सीन अदा होंगे, ठीक है। इसके बाद है ये हमारा लिसानी मखारिज का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे है शफवी मखारिज। शफवी कहते हैं होंठों को, लिसान के हलक कहते हैं गले को, लिसान कहते हैं ज़ुबान को, और शफफ कहते हैं होंठों को, ठीक है। अब होंठों से अदा होने वाले अब हमने पढ़ना है शफवी मखारिज यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ, ठीक है। वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है फ़ा, और इनको कहते हैं हरूफ शफविया, ठीक है। शफविया यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ, ठीक है। ये कहाँ से अदा होता है? ऊपर के दांतों के किनारे, यानी ऊपर के जो दांत हैं उनका जो किनारे हैं, और जब वो निचले होंठ के तर हिस्से से, यानी होंठ के दो हिस्से होते हैं, एक होता है खुश्क हिस्सा जो हमारा बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है, एक होता है तर हिस्सा जो हमारा मुंह के अंदर वाली तरफ पर होता है। जब हम ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर
اوپر والے دانتوں کے کنارے کو جب ہم نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے لگائیں گے تو تب لفظ نکلے گا فا. ٹھیک ہے. آگے جو شفوی مخارج پہ دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے با، میم اور واو. ان کو بھی حروف شفویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، یعنی جو ہونٹوں کے اندر والا حصہ ہے وہاں سے یہ جو ہے با ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں ہونٹوں کے جب باہر والے حصے کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو تب لفظ نکلے گا میم. اور جو تیسرا ہے وہ ہے واو. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جائے تو تب کیا لفظ نکلتا ہے؟ واو. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا مخارج کے سیکشن کمپلیٹ. اور آگے ہے جوفی مخارج، یعنی جو منہ کی ہوا کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے لفظ ہیں؟ وہ ہیں حروف مدہ. انشاءاللہ آنے والے سبقوں میں ہم پڑھیں گے کہ حروف مدہ کیا ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، لیکن آج صرف ہم یہ پڑھیں گے حروف مدہ الف، واو اور یا ہیں، اور ان کا مخرج جو فضان یعنی منہ کا خلا، یعنی منہ کی جو ہوا ہوتی ہے اس سے یہ الف، واو اور یا لفظ یعنی حروف مدہ، جب حروف مدہ ہوتے ہیں تو تب یہ مخرج کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے خیشوم، ناک کا بانسا، اور یہ جو ہے ناک کا مخرج ہے، یہ غنّے کا مخرج ہے، اور یہ جو ہے ہمارے ناک سے ادا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو لے کے جانے کو غنّہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے آج حروف کے مخارج، یہ ہمارا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ آنے والے سبقوں میں ہم پڑھیں گے. آگے مزید کلاس اسی طرح جاری رہے گی. اور ہم نے 2 کلاسیں پڑھ لی. نمبر 1 ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حروف کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 کس لہجے میں پڑھتے ہیں، عربی لہجے میں پڑھتے ہیں یا اردو لہجے میں پڑھتے ہیں. اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حروف کے مخارج یعنی کون سا لفظ کس طرح اور کہاں سے ادا ہوتا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر آپ کو کوئی اس کلاس میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. مزید ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.